شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہی دنوں میں ہو جانے والا دوسرا سال، تو وہاں تک یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جیل انتظامیہ کو بتا دیا جائے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ اضافہ کیا گیا تھا، ورنہ ابتدائی طور پہ 12 گھنٹے کا پیرول۔ رہائی ملے گی یا نہیں تو ممکن ہے کہ جو پچھلی بار اس حکومت نے کیا، خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت یا مرکز کی حکومت، انہیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی شرم آ جائے اور انہیں بتائے کہ ٹھیک ہے یہ وقت ہے، مشکل ہے، انشاءاللہ جلد اتنی مہلت دینی چاہیے اور یہ شرکت کر سکے تھے۔ لیکن معاملہ جب یہاں پی ٹی آئی پر ہے تو ہم اس کے بارے میں بالکل اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب کی بیٹی کی رخصتی تو شامی صاحب سے پرویز رحمی کا یار مروا کے کہا کہ ہن دس رہے تسی کد، تو انہوں نے کہا کل رخصتی۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی اس وقت جیل میں ہیں اور ان کی ہمشیرہ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ اس سلسلے میں کیا ہوگا۔ دیکھیے طریقہ کار کیا ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہیں تو اس سے بھی پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ جو مرحومہ ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، آمین، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ یہ کچھ ہی دنوں میں ہو جانے والا دوسرا سانحہ ہے۔ اس سے پہلے ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی اور شہریار آفریدی صاحب بہائنڈ دا بارز تھے، اور اب یہ دوسرا واقعہ ہے، ان کی ہمشیرہ کی وفات ہوئی ہے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے جب یہ سوشل میڈیا پہ خبر ہلکے پھلکے انداز میں آئی، تب میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ یہ خبر جو ہے اس سے پہلے شہریار آفریدی کے بھائی کی جب وفات ہوئی تھی تو سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینلز پہ خبر نہیں تھی، تو اب کی بار بھی کہیں خبر نظر نہیں آئی۔ تو میں نے پھر اس کو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں سے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ خبر درست ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قید میں ہوتا ہے تو اس تک جو شہری انتظامیہ ہے، مرحوم اس کے اگر کسی لواحقین میں سے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہاں تک یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ جیل انتظامیہ کو بتا دیا جائے۔ جیل انتظامیہ کو بتانے کے وہ لوگ پابند ہوتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں، اور پھر جو قیدی ہے اس کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک درخواست دے، وہ درخواست دے جیل انتظامیہ کو کہ اسے پرول پہ رہائی دے دی جائے۔ یہ چند گھنٹے ہیں اس سلسلے میں، کوئی 12 گھنٹے اس کے تحت رہائی دے دی جاتی ہے تاکہ وہ جنازے میں شرکت کر سکے، آخری رسومات میں شرکت کر سکے۔ اور بعض کیسز میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو رہائی ہے یہ تدفین کے فیصلے وغیرہ کو دیکھتے ہوئے کب ہو رہی ہے تدفین، نماز جنازہ کب ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے کچھ لوگوں کو آنا ہے تو وہ ایک طے کر جاتا ہے کہ کل کریں گے یا 1 سے 2 دن بعد کریں گے کچھ لوگوں کے آنے پر، تو وہ اس حساب سے جو سرکار ہے، حکومت ہے، وزارت جیل خانہ جات، وزارت داخلہ، وہ اس میں اضافہ بھی کر سکتی ہے، تو یہ ممکن ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں یہ ہوا تھا کہ اضافہ کیا گیا تھا، ورنہ ابتدائی طور پہ 12 گھنٹے کا پیرول۔ تو یہ شہریار آفریدی کو رہائی ملے گی؟ شہریار آفریدی کو رہائی ملے گی۔ دیکھیے ان کے بھائی کی وفات ہوئی، اور کوئی بھائی بہن مطلب فیملی، امیڈیٹ فیملی سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، تو بھائی کی وفات پہ شہریار آفریدی نے باقاعدہ تحریری درخواست دی اور انہیں رہائی نہیں ملنی چاہیے تھی، اس سے کون انکار کر سکتا ہے۔ لیکن اس حکومت نے شہریار آفریدی کو رہائی نہیں دی، بلکہ ان کے بھائی کی جب تدفین وغیرہ ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی ان کے کزن کو، ایک آدھ بھتیجے کو، کچھ اور لوگوں کو جنازے سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ہوا اور انتہائی افسوسناک تھا۔ اب رہائی ملے گی یا نہیں تو ممکن ہے کہ جو پچھلی بار اس حکومت نے کیا، خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت یا مرکز کی حکومت، انہیں ہو سکتا ہے تھوڑی سی شرم آ جائے کہ پچھلی بار بھی بہت ذلت ہوئی تھی، بہت لوگوں نے لعنت ملامت کیا تھا، تو ممکن ہے اب کی بار شرم آ جائے اور یہ اب کی بار شہریار آفریدی صاحب کو اجازت دے دیں اور وہ جا کے شرکت کر سکیں۔ پچھلی بار تو اجازت نہیں دی گئی تھی، انتہائی شرمناک تھا۔ تو اول تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسے کیسز میں جب ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں، عام آدمی کے بھی کیس پہ ہونا یہی چاہیے، لیکن آپ اجازت دیں کہ بندہ چلا جائے، نہ صرف یہ کہ نماز جنازہ پڑھے، میت کو کاندھا دے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو لحد میں اتارے اور وہاں پر جو ہے وہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد اگر گھر کے کچھ دیگر لوگ ہیں تو ان تک آئے، ان کے گلے لگے، وہ آنسو جو وہاں پر اسے بہانے ہیں، اس کے اپنے بہرے، ان کے آنسو پوچھے اور انہیں بتائے کہ ٹھیک ہے یہ وقت ہے، مشکل ہے، انشاءاللہ جلد اتنی مہلت دینی چاہیے۔ اتنی مہلت دینی چاہیے۔ لیکن پچھلی بار
نہیں دی گئی تھی. بہت سے ان کو تو نہیں دی گئی تھی، لیکن اس سے پہلے بہت سی پریویس بالکل ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس ایسی ایگزامپلس ہیں. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے اور لندن میں بیگم کلثوم نواز کی وفات ہو گئی تھی، تو ان کا جسد خاکی وہاں سے یہاں بھیجا گیا. تو میاں صاحب کو جو ہے وہ پرول پہ رہائی ملی. میاں صاحب کو بھی، مریم نواز کو بھی، کیپٹن صفدر کو بھی، تینوں کو پرول پہ رہائی ملی. اور اس رہائی کی ابتدائی جو مدت تھی وہ 12 گھنٹے تھی، پھر اس کے بعد اس کو بڑھا کر 3 دن کیا گیا تھا سویم تک، پھر اور بڑھا دیا گیا تھا. تو میاں صاحب 5 سے 6 روز جو تھے وہ پرول پر رہا ہوئے تھے، اگر مجھے صحیح 5 سے 6 روز یاد ہے. ان کی والدہ کی وفات ہوئی. میاں صاحب تب لندن میں تھے، جا چکے تھے پاکستان سے، وہاں سے والدہ کا جسد خاکی بھجوایا گیا. شہباز شریف صاحب اور حفظہ شہباز صاحب کو پرول پہ رہائی ملی تھی. اسی طرح سے نون لیگ کی ایگزامپل ایک اور لے لیجیے. خواجہ سعد رفیق صاحب قید میں تھے، ان کی خوش دامن، ان کی ساس صاحبہ جو ہیں ان کی وفات ہوئی تھی، خواجہ سعد رفیق صاحب کو پرول پہ رہائی ملی تھی. تو یہ ہوا تھا. دوست مزاری صاحب جو پی ٹی آئی میں تھے، پھر پی ٹی آئی سے منحرف ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ جو چودھری شجاعت کا لیٹر لہرایا تھا، دوست مزاری صاحب کو رہائی ملی تھی. ان کے دادا کی وفات ہو گئی تھی، تو دوست مزاری صاحب جو ہیں وہ بھی جیل سے باہر آ گئے تھے اور شرکت کر سکے تھے. خورشید شاہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دنوں میں ہی، اول تو یہ جیل گئے نہیں، یہ مطلب یہ جیل گئے، وہاں سے یہ سول ہاسپٹل پہنچ گئے اور بیمار ہو گئے، اور 2 سال انہوں نے وہاں پر گزارے تھے. لیکن خورشید شاہ صاحب کو بھی ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی. شہریار آفریدی کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے کزن کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو انہیں پرول پہ رہائی ملی تھی خورشید شاہ صاحب کو، اور یہ شرکت کر سکے تھے. لیکن معاملہ جب یہاں پی ٹی آئی پر ہے تو ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں. بالکل اس کے برعکس دیکھ رہے ہیں ہم. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھ لیا، اب بھی ہمارے سامنے، اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ گھٹیا پن کیا ہوگا، اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی کہ کسی شخص کو ایسے موقع پر بھی، اور یہ کوئی وہ کرپشن کے کیس میں اندر نہیں ہے، یہ شخص جو ہے یہ کرپشن کے مالی معاملات کے کیس میں اندر نہیں ہے، تو ایسے موقع پہ تو رہائی ملنی چاہیے. بڑی مثال دی جاتی ہے. جاوید ہاشمی صاحب جو تھے وہ ڈکٹیٹر تھا پرویز مشرف، تو پرویز مشرف کی حکومت میں جاوید ہاشمی صاحب جیل میں تھے. تو مجیب الرحمان شامی صاحب نے، جو دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے رابطہ کیا. چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہاشمی صاحب کی بیٹی کی رخصتی ہے. تو شامی صاحب سے پرویز الہی نے کہا یار مروا دیتا ہے کی کیتا ہے، ہن دس رہے ہو تسی کد؟ تو انہوں نے کہا کل رخصتی ہے. تو کہنے لگے یار چلو پھر بھی میں گل کرنا. اس کے بعد پرویز مشرف ڈکٹیٹر تھا نا، مطلب تمام فیصلے پرویز مشرف کے ہاتھ میں. تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے، پرویز مشرف صاحب کو رات کوئی بتایا جاتا ہے کہ وہ 11:30 بجے کے آس پاس کا وقت تھا، پھر بھی ہمت کی، انہوں نے فون کر لیا، ورنہ عام طور پہ آپ سوچتے ہیں یار بندہ سو رہا ہوگا. پرویز مشرف صاحب جو تھے انہوں نے فون اٹھا لیا اور انہوں نے کہا اچھا پھر کیا کرنا چاہیے. تو پرویز الہی نے کہا کہ میں تو آپ سے کہوں گا کہ ان کو ہمیں بالکل جانے دینا چاہیے، بیٹی کی رخصتی کا معاملہ ہے اور اس وقت ان کا ہونا ضروری ہے. مشرف صاحب نے کہا ٹھیک ہے رہا کریں اور پرول پہ جانے دیں، اور جانے دیا. اور جاوید ہاشمی صاحب نے جا کے بیٹی کی رخصتی میں، اور میرا خیال اس کے بعد کی بھی 1 سے 2 تقاریب میں شرکت کی تھی. تو یہ جو ہے یہ مینرزم ہے، یہ انسانیت ہے. وہاں تو خوشی کا معاملہ تھا، اور بیٹی کے پھر باپ سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، اور باپ کے لیے بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ چہیتی ہوتی ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ فوری طور پہ پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جانے دیجیے، اور بھیج دیا گیا تھا. تو یہاں اب ایک بار پھر موقع اس حکومت کے پاس کہ اتنی جو انہوں نے کالک ملی ہے خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے بھائی کی وفات پہ نہ جانے دے کر، اب یہ موقع ہے کہ یہ اس کالک کو اپنے منہ سے کسی حد تک اتار پائیں، پوچھ پائیں. ہوگی یا نہیں ہوگی، میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے. اور اگر ہو جائے تو اس میں اس واقعے کا، ان حالات کا جتنا ہاتھ ہے اس سے زیادہ ہاتھ میں دیکھتا ہوں کہ جتنی ذلت ان کو بھائی کی وفات پہ نہ جانے دے کر ہوئی تھی، اس ذلت کا بھی ممکن ہے ہاتھ ہو، اور یہ شاید سبق سیکھنے اور بھیج دیں. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. طارق متین ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.